والے علماء زیادہ ہوں تو عوام بھی وہی فقہ کو فالو کرے، اس لیے کہ تم ڈائریکٹ مسائل نہیں سمجھ سکو گے. اگر کہیں پیچیدگی آئے گی تو پوچھو گے کس امام اعظم سے، امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھو گے جا کر؟ نہیں، بلکہ تمہارے زمانے میں موجود جو علماء ہیں انہی سے سوال کرو گے. آپ اتر پردیش میں رہنے والا کوئی، یو پی میں رہنے والے اکثر علماء جتنے بھی علماء ہیں وہاں سب حنفی، سب حنفی، فقہ حنفی کو مانے. وہاں کوئی اٹھا اور کہا کہ نہیں میں آج سے شافعی بن جاتا ہوں، امام شافعی کو فالو کروں، تو اس کی اتنی کیپیسٹی نہیں کہ نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل وہ امام شافعی کے کہاں سے ڈھونڈ کر کے لائے گا. پھر علماء کے پاس اسے جانا پڑے گا. تو وہاں جو موجود علماء ہیں وہ فقہ حنفی کے علماء ہیں، تو اسے ایسے فقہ کو فالو کرنا ہوگا جو اس کے علاقے میں، اس کے زمانے میں جس فقہ کے علماء زیادہ ہیں. اب کیرلا میں جائیں، کیرلا میں تقریباً سب شافعی ہیں، کوکن کے علاقے میں اکثر شافعی. اب وہاں پر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں مالکی بن کر کے رہوں گا، تو مسائل کس سے پوچھے گا جا کر کے؟ علماء سب شافعی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عوام الناس ڈائریکٹ یہ چاروں اماموں کو فالو نہیں کرتے، بلکہ اپنے زمانے کے علماء کو فالو کرتے ہیں. یہی قرآن کہہ رہا ہے کہ جب تمہارے درمیان کوئی اختلافی مسئلہ آئے تو اہل علم سے رجوع کرو جو تمہارے زمانے میں موجود ہے. یہ قرآن کا حکم ہے. اب آگے چلے، آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا. اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے ساتھ نہ ہو تو شیطان تو تمہیں کسی بھی جگہ لے کر چلا جائے، تم شیطان کے پیچھے لگ جاؤ گے مگر تھوڑے لوگ. اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے میرے عزیزو. سلطان الاولیاء سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ ایک بار نماز ادا کر رہے ہیں کھلے میدان میں، آسمان کا ایک ٹکڑا جو ہے ان کے اوپر سایہ بن گیا، چھاؤں ان پر ہے، باقی آس پاس سب دھوپ ہے. آپ نے نماز ادا کی. کسی اور کے ساتھ ایسا ہو تو وہ سب اپنی اتنی بڑائی ظاہر کرتے ہیں کہ میرے ساتھ تو بڑی کرامت ہو گئی ہے. آسمان کا ٹکڑا صرف سایہ ہی نہیں بنا بلکہ اس سے آواز بھی آنے لگی. کیا آواز آنے لگی؟ کیا ہے عبد القادر، میں تیرا خدا ہوں، میں نے تیری عبادت کو پسند کیا، میں نے آج سے تجھ پر جتنے حرام تھے سب حلال کر دیا. جو کچھ بھی تیرے لیے حرام تھے ساری چیزیں میں نے حلال کر دیا. تیرے لیے شراب حلال ہو گئی، عورتیں سب حلال ہو گئی. یہ اس ابر کے ٹکڑے سے آواز آئی. حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ فوراً نماز کے بعد کہتے ہیں کہ یہ آواز میرے رب ذوالجلال کی طرف سے ہرگز نہیں ہو سکتی. جو چیز میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے حرام ہو گئی وہ عبد القادر کے لیے وہ کیسے حلال ہو سکتی، اور قیامت تک کے لیے کوئی حلال نہیں کر سکے گا. یہ جواب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کا ہے. جھوٹے 2 نمبر پیر اپنے لیے بہت ساری چیزیں حلال کر لیتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمارا معاملہ الگ ہے. تمہارا معاملہ کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ نمازیں معاف کر کے بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ. پیر صاحب نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ کہا نہیں ہم تو کعبے میں پڑھتے ہیں، آپ کو نظر نہیں آتے. تو کھانا یوں کیوں کھاتے ہو؟ کھانا یہاں کیوں کھاتے ہو؟ سوتے یہاں کیوں؟ یہ ان کے ایسے پیروں کے لیے جو نماز کعبے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، مدینے میں پڑھنے کی بات کرتے ہیں، 2 دن کھانا دینا بند کر دو ان کو. کہا حضرت آپ جب نماز کے لیے مکہ جائیں وہیں سے کھجور کھا کے آ جائیں، زمزم پی کر کے آ جائیں، کھانا وہیں کھا کر کے آ جائیں. میرے عزیزو مجھے ایک بھی ایسی روایت بتا دو کہ ہمارے اتنے بڑے اکابر اولیاء کاملین میں کسی نے نماز قضا کی ہو. سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ، کبھی ان کی ایک نماز قضا کیا انہوں نے جان بوجھ کر؟ یا آپ نے کسی مرید سے کہا ہے کہ تم نماز نہ پڑھو میں تجھے بخشوا دوں گا، معاف کرا دوں گا؟ مجھے ایک روایت ایسی بتا دو. جب وہ پیران پیر ہو کر، بڑے ولی ہو کر، کبھی انہوں نے ایسا اعلان نہیں کیا. تو پھر یہ حرام حلال سب استعمال کرنے والے 2 نمبر کے جعلی پیر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ تو نماز نہ بھی پڑھے تو میں تجھے معاف کرا دوں گا؟ میں ہوں نا تیرے پیچھے. بہت سارے مرید اسی بات میں ہیں، پیر صاحب بخشوا دیں گے. کہاں بخشوائیں گے؟ خود جہنم میں جا رہے ہیں اپنے بدعمالیوں کی وجہ سے. عزیزان گرامی سے حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آواز سنتے ہیں تو جواب کیا دیتے ہیں کہ میرے خدا کی ہو ہی نہیں سکتی، میرے رب کی طرف سے نہیں ہو سکتی یہ چیز، یہ تو ابلیس ہے، شیطان ہی ہے جو مجھے بہکانے کی کوشش کر رہا ہے. تو وہ بادل کا سایہ جو تھا وہ دھواں بن کے چلا گیا. شیطان اتنا بھی کر سکتا ہے، اندازہ کرو، وہ آسمان پر ابر بن کر کے تمہارے اوپر چھاؤں لا سکتا ہے. اس کا مطلب یہی ہوا نا، وہ ہوا ہو گیا، دھواں ہو کر کے ختم ہو گیا. اور پھر ابلیس لعین سامنے آیا. کیا پہچان لیا تو نے عبد القادر؟ تو بہت بڑا عالم ہے،